لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ اپنے پاس قرآن کریم کو رکھنا یہ برکت کی چیز ہے۔ ہم سبھی اس چیز سے واقف ہے کہ تلاوت کلام اللہ سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، اور فرشتے رحمت والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جہاں قرآن کریم کی بے شمار فضیلتیں ہیں، وہی اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اور آداب بھی ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے یا تلاوت کریں گے تو کئی مسائل سامنے آتے ہیں، اور اب تو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ گئی ہے۔ کئی ایسے ایپس آئے ہوئے ہیں کہ جس میں قرآن کریم آتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو موبائل میں رکھنا کیسا ہے؟ قرآن کریم کو موبائل میں رکھنا کیسا ہے؟ کئی ایپس آتے ہیں، تو اس صورت میں کیا یہ قرآن کریم کے ایپس جو ہوتے ہیں وہ موبائل میں رکھے جا سکتے ہیں؟ تو صاف ستھری یہ بات ہے کہ یقیناً اس کو اپنے موبائل میں رکھنا روا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا اس سے پہلے کہ کون سا ایپس آپ سلیکٹ کر رہے، انتخاب کر رہے، اس لیے کہ کئی لوگوں کی طرف سے یہ بات ہمارے ذہن میں اور ہمارے کانوں تک آئی ہوئی ہے کہ کئی ایک دشمنان اسلام نے قرآن کریم کے غلط سلط ایپس بنائے ہوئے ہیں اور وہ گوگل پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اب مسلمان وہاں سے کیا اپلوڈ کرتا ہے اور پھر جو کہ حافظ نہیں، عالم نہیں، اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ایپس جو ہوگا وہ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے کسی حافظ یا کسی عالم، کسی جانکار جو مستند عالم ہے، اس سے پوچھے اور اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کرے۔ لیکن اس ایپس کا قرآن کریم میں رکھنا کوئی حرج نہیں ہے، رکھنا جائز ہے۔ اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اسکرین پر آئے تو کیا اس کو بغیر وضو کو چھو سکتے ہیں؟ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، ایک تو قرآن کریم کا ایپس موبائل کے اندر رکھنا یہ تو جائز ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ جب پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کریم موبائل کے اسکرین پر آ رہا ہے تو کیا بغیر وضو کو اس کے ہم چھو سکتے ہیں؟ اس اسکرین کو چھو سکتے یا نہیں چھو سکتے؟ تو بعض علماء نے احتیاطاً کہا کہ بغیر وضو کے چھونا یہ جائز نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاتے چلوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھوا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اسکرین ہے، وہ نفس قرآن نہیں ہے، لہذا اس پر قرآن کریم کا حکم نہیں لگے گا، اس پر مصحف کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ تو بات تو کلیئر ہو گئی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اسی کے بارے میں جب شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا، یہ بڑے اللہ والے ہیں اور یہ عربی ہے، ان کی باتیں اور ان کے باتوں کے اندر وزن ہوتا ہے اور ان کے بات کو قول فیصل سمجھا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ قراءۃ القرآن من الجوال هل يلزمها الطہارہ ولمس الآیہ فی الشاشہ هل يجوز، کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ قرآن کریم کو موبائل میں پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے، اور کیا اسکرین کو بغیر وضو کے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو بغیر وضو کے اسکرین کو چھوا جا سکتا ہے؟ اور ان سے سوال کیا گیا تو جواباً انہوں نے فرمایا ما یلزم الطہارہ، کہ طہارت کی شرط نہیں ہے۔ موبائل کے اندر قرآن کریم ہو اور اس صورت میں جب آدمی تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کرتے وقت میں اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے صاف ستھرا کہا۔ پھر کہا کہ الطہارہ انما تکون مس المصحف مباشر، کہ انہوں نے تو کہا کہ طہارت، پاکی، وضو کا ہونا تو اس وقت ہے جب ہم براہ راست قرآن کریم کو چھو رہے،
براہ راست قرآن کریم کو لمس کر رہے، قرآن کریم کو ہاتھ لگا رہے، اس وقت میں براہ راست اگر اس طرح ہو تو اس صورت کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا، من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے سوائے اس کے کہ جب آدمی طاہر ہو، پاک ہو۔ تو قرآن کریم کا لفظ ہے وہاں پر لا یمس القرآن، اور اس کو ہم یہ موبائل کہتے ہیں، قرآن کریم ہم نہیں کہتے ہیں، صاف ستھری بات ہے۔ لیکن عام متن میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، اور ایک بات کہ آدمی نے بھی چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنا معمول نہ بنائیں، چلتے پھرتے آدمی موبائل کے اندر ہی قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے۔ نہیں، میں نے تو دیکھا ہوں کئی ایک حضرات کو جو مسجد کے اندر قرآن کریم ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم وہاں سے نہیں لیتے ہیں اور اپنے موبائل کے اندر قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، قرآن کریم کو چھونے کا مستقل ثواب ہے، دیکھنے کا مستقل ثواب ہے، اس پر انگلی گھمانے کا مستقل ثواب ہے، اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر جب ہم پڑھیں گے تو وہ جو فیلنگ ہے، جو احساس ہے، اور اندر کی جو مایہ ہے اور جو عظمت ہے، جو قدر ہے، وہ اس مصحف کے اندر جو قدر ہے، عظمت ہے، وہ موبائل کے اندر پڑھنے میں نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھ لے۔ وہ تو مجبوراً ہم کہاں ٹریولنگ کر رہے ہیں تو اس صورت میں چلنے والی بات ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن کریم اگر موبائل کے اندر ہو تو اس صورت میں اگر کوئی بغیر وضو کے پڑھنا چاہے، چھونا چاہے اس کے اسکرین کو، جب قرآن کریم اس اسکرین پہ آ جائے تو یہ جائز ہے۔ اس کو شیخ نے بتا دے دیا۔ اس کے بعد دوسرے ایک شیخ ہے، شیخ عارفی، انہوں سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنے کلام کے اندر بتلا دے دیا۔ اپنے باتوں کا خلاصہ ان کے یہ ہے کہ حدث اکبر، مطلب جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس حالت کے اندر ہم قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے، اور موبائل کے اندر جو قرآن کریم ہوگا اس کو نہیں چھو سکتے۔ یہ ان کی ایک بات ہو گئی۔ اب ایک جو مسئلہ ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتے چلوں کہ ایک میسج جو ہے وہ ہمیشہ گردش کرتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ نہ کر دیا جائے، اس کو حذف نہ کر دیا جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے میسج آتے ہیں، اگر کوئی واٹس ایپ کے اوپر قرآن کریم کو بھیجتا ہے یا فیس بک کے اوپر بھیجتا ہے اور کوئی اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے، حذف کرنا چاہیے، تو اس صورت کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حذف نہ کیا جائے، اس کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے، یہ قرآن قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بخاری کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کو جمع فرما رہے تھے اکٹھا کرنے کے لیے، تو جب قرآن کریم اکٹھا ہو گیا، لکھ دیا، تو ایکسٹرا اور جو زائد جو چیزیں تھی قرآن کریم کے آیت وغیرہ جو زائد تھی، انہوں نے کیا کر دیا تھا، اس کو جلا دے دیا تھا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو ضرورتاً حذف کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی قباحت والی بات نہیں ہے، اور نہ یہ قیامت کی نشانوں میں سے کوئی نشانی ہے۔ اس لیے کہ علامہ بزرنجی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بڑے بڑے علامہ ہیں جنہوں نے قیامت کی نشانیوں پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان تمام کتابوں کے اندر، ان تمام قیامت کی نشانیوں میں یہ کبھی بھی ہمیں کوئی نشانی اس طرح کی نہیں ملی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اصل جو مسئلہ ہے اس کو قرآن و حدیث سے لیا جائے اور مستند علماء سے پوچھا جائے، تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر صحیح رہبری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا توصیف عبدالحمید نام سے چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کرے اور اپنے دوستوں تک پہنچائے، رشتہ داروں تک پہنچائے اور ثواب کا باعث بنے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔